بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آپ نے صرف سجدے کی حالت میں یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد جس چیز پر ہاتھ رکھو گے اللہ پاک وہ آپ کو دے دے گا، اور جو چیز آپ ذہن میں سوچو گے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ آپ جتنا سوچو گے اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، انسان کے پھیپھڑوں میں تقریباً 500 ملین چھوٹے کھانے یعنی ڈبے ہوتے ہیں، اور پھیپھڑوں میں موجود رگیں 2400 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ مطلب ایک آدمی 2 مرتبہ کراچی سے کشمیر کا چکر لگا لے، اور ہر روز 11,000 لیٹر ہوا پھیپھڑوں میں داخل اور خارج ہوتی ہے۔ وہ کون ہے جو قدرت کے اس کارخانے کو چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ تعالی ہے۔ اور اللہ تعالی یہی نہیں، ایسی اور بھی لاکھوں کھربوں کروڑوں چیزیں اور بھی چلا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت بڑی قدرت والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کے ہی سارے خزانے ہیں۔ یہ تو ہم نے صرف پھیپھڑوں کی بات کی، آنکھ، کان، دل، گردے، پھیپھڑے اور سب کی بات کریں تو سبحان اللہ۔ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور دنیا میں موجود سارے درخت قلم بن جائیں، اور دنیا میں موجود تمام مخلوقات انسان سمیت اللہ پاک کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو تب بھی وہ اللہ پاک کی تعریف کبھی لکھ نہیں سکتے۔ بے شک اللہ پاک بہت ہی قدرت والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ کائنات کا اتنا بڑا رب آپ کو عطا نہیں کرے گا، آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ اگر آپ اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ پاک آپ کی پکار کو نہیں سنے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہی تو ہم سب کی بھول ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ پاک کی شان کے بارے میں نہ ہی غور و فکر کیا ہے، نہ ہی کبھی سوچا ہے، نہ ہی کبھی اللہ پاک کی موجود نشانیاں جو اس کائنات میں ہیں ان پر کبھی غور و فکر کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک کافر کا بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت بڑا جہان بنایا ہے، بہت بڑی کائنات بنائی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کے مواقع موجود ہیں۔ ایک کافر بھی ہر وقت پر امید رہتا ہے، اسی لیے اللہ پاک کافروں کو کتنا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تمام پریشانیاں عارضی ہوتی ہیں، دکھ سکھوں میں بدل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ پاک صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ سچ میں اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ کر لیا تو آپ کی تقدیر ہی بدل جائے گی، آپ کی قسمت ہی نکھر جائے گی۔ آج کا وظیفہ ایسے کلمات پر مشتمل ہے، اگر ان کو میزان میں رکھا جائے تو وہ بہت وزنی ہوتے ہیں، لیکن اگر جب اس کو زبان پر ادا کیا جائے تو وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور وہ اللہ تعالی کو بہت ہی پسند اور پیارے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلمات بھی سجدے کی حالت میں پڑھنے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم
ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ آپ اس عمل کو آج جمعرات کی رات بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی خاص اور اہم عمل ہے۔ اگر آپ اس کو جمعے کے دن کریں تو اور بھی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی رات میں اس کو کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں۔ آپ تہجد کے وقت کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، یہ آپ پر ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور سجدے کی حالت میں جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ نے 21 مرتبہ ان دونوں کلمات کو سجدے میں پڑھنا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اپنی حاجت پیش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اللہ پاک وہ آپ کو دے دے گا۔ جو چیز آپ اپنے ذہن میں سوچو گے وہ بھی اللہ پاک آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کو اپنی سوچ سے اللہ پاک کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہم لوگوں کو ہر روز کچھ نہ کچھ درود پاک کا ہدیہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک کو اپنی مخلوق بھی بہت پیاری ہے، بہت عزیز ہے۔ اللہ پاک نے بڑے پیار اور لاڈ سے اپنی تمام مخلوقات کو اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوقات کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا انسانوں پر، دوسرے مسلمان بھائیوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ بانٹتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، ہم سب پر، ہم انسانوں پر سب سے زیادہ حق اللہ پاک کا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ہمیں انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مخلوقات کا حق ہے، ان میں سے سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہے ہم پر، اس کے بعد ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ تمام حقوق ادا کرنے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ فرض ہیں جو ہم حقوق اللہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایک بات آپ لوگ نوٹ فرما لیں، ہم مسلمانوں پر کوئی بھی ایک چیز ایسی فرض نہیں کی، یا قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی ایک چیز موجود نہیں، نہ ہی اسلام میں کوئی ایک چیز بھی ایسی موجود ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم جتنے بھی احکامات پورے کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں، جتنے بھی فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کا الٹیمیٹلی ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں لوٹ کر ہمارے ہی اپنے پاس آتی ہیں۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی نیکی کریں اس کو دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وہ تمام کی تمام ہماری عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو۔ بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلائے جو اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے، یا جس لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم وہ مقصد پورا کریں۔ آمین۔